حالم از قلم نمرہ احمد۔ مجھے نہیں معلوم تھا آپ بھی مدعو ہیں شہزادی، ملکہ بظاہر مسکرا کر بولی تو راجہ مراد ہلکا سا کھنکارا۔ ابوالخیر نے بما اہل و عیال مدعو کیا تھا اور تاشا ہی میرا پورا خاندان ہے، کہہ کر وہ گھونٹ گھونٹ قہوہ پینے لگا۔ آپ کی بہن کے بارے میں سن کر افسوس ہوا۔ سلطان مرسل نے زبان کھولی، پھر مدد طلب نظروں سے بائیں ہاتھ بیٹھی بیوی کو دیکھا۔ تالیہ، اس نے سرگوشی کی۔ سلطان نے فقرہ دہرایا۔ آپ کی بہن تالیہ کے بارے میں سن کر افسوس ہوا، کیا اس کی کوئی خیر خبر ملی؟ سراہی میز پر رکھ کر فاتح قدم قدم پیچھے ہٹا اور ابوالخیر اور مراد کی کرسیوں کے عقب میں جا کھڑا ہوا تھا۔ اس سوال پر اس نے بھی تالیہ کی طرف نگاہیں موڑ دیں۔ آپ کا شکریہ آقا۔ اس کے چہرے پر اداسی پھیلی۔ تالیہ ایسی کھوئی ہے، نہ جانے اب واپس آ سکے گی یا نہیں، خدا معلوم۔ کیسے لوگوں کے چنگل میں پھنس گئی ہو۔ برے برے خیال آتے ہیں مجھے، جیسے وہ کسی قید میں ہے اور بے بس ہے۔ مراد نے گھونٹ بھرتے ہوئے غور سے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے سلطان کو، جس نے افسوس سے سر ہلا دیا تھا۔ خدا تعالیٰ آپ کی مشکل آسان کرے۔ پھر ذرا کھنکارا اور ٹوکری سے ایک پھل نکال کر اس میں دانت گاڑے۔ ملکہ اب غیر آرامدہ نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اس طرف متوجہ ہی نہیں تھی۔ وہ بار بار ناگواری سے تالیہ کو دیکھتی تھی، جو کھانا شروع کر چکی تھی۔ چین کے کس شہر میں اتنے برس گزارے ہیں آپ نے؟ دارالحکومت میں کچھ عرصہ رہی ہوں، وہ سادگی سے بولی، مگر اس سے زیادہ وقت ایک چھوٹے سے گاؤں میں گزارا ہے۔ اس کا نام تو کچھ اور ہے، مگر میں اس کو کوالالمپور کہتی تھی۔ ہاتھ باندھے کھڑے فاتح نے ابرو اکٹھے کر کے تادیبی نگاہوں سے اسے دیکھا، مگر وہ سوپ میں چمچ ہلاتی سلطان کو دیکھ کر سادگی سے بتا رہی تھی، کوالالمپور یعنی گدلے پانیوں کا سنگم۔ واہ، اور کیسا تھا آپ کا کوالالمپور؟ وہ پھل کا ٹکڑا چباتے ہوئے محفوظ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ تالیہ نے ایک نظر چھت اور اطراف پر ڈالی۔ اس دنیا سے بہت مختلف، ایک ترقی یافتہ خوبصورت شہر، جہاں ہر قسم کا عیش میسر تھا، مگر لوگ خالص نہیں تھے۔ وہ لالچ اور طاقت کی ہوس کا شکار تھے۔ وہاں کچھ لوگ بھیس بدل کر دوسروں کی قیمتی چیزیں چرا لیتے تھے، رات کی تاریکی میں نقب لگا جاتے تھے، اور کچھ، وہ اداسی سے مسکرائی، کچھ دن دہاڑے بھیس بدلے بغیر سیاست کے نام پر لوگوں سے ان کا اعتماد مانگتے اور پھر حکومت کے بہانے خراج کے پیسوں کو بے جا جائیدادوں میں چھپا دیتے ہیں، کھلم کھلا چوری۔ وہاں ایسے ایسے ملازم بھی تھے جو ایک شخص کی چاکری کرتے مگر تنخواہ کسی اور سے لیتے۔ فاتح بس اس کو دیکھ رہا تھا، باقی سب بھی سن رہے تھے اور وہ بولے جا رہی تھی۔ وہاں ایسی طاقتور بیویاں بھی تھیں جو میٹھے بولوں سے دوسروں سے فائدے حاصل کرتیں اور پھر مکھی کی طرح ان کو نکال باہر کرتیں۔ یان سوفو نے پہلو بدلا۔ وہاں ایسے بدعنوان عہدیدار بھی تھے جو عوام کے پیسوں کے ڈھیروں جائیداد اور اونچے قلعے تعمیر کر لیتے تھے۔ ابوالخیر داڑھی کو نوچتے ہوئے سوچتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہاں ایسے حکمران بھی تھے جو اپنی ناک تک پہنچ نہیں سکتے تھے، مگر ان کو حکومت کے لیے ان کے ماں یا باپ کی گدی پہ بٹھا دیا جاتا تھا۔ وانگ لی نے فوراً سے سلطان کی طرف دیکھا، مگر یہ باتیں اس بگڑے بادشاہ کی عقل سے اوپر کی تھیں۔ وہاں لوگوں کو خراج اور سعودی معاشی نظام کے ذریعے اندیکھی زنجیروں میں باندھا جاتا تھا۔ قوموں کی قومیں قرضے دے دے کے غلام بنا لیتی تھیں۔ دن رات وہ غلام قومیں مشقت کرتی تھیں، مگر ان کی زنجیریں ان کو بھاگنے دوڑنے تک نہیں دیتی تھیں اور وہ اپنے حقوق سے بے خبر کام کرتے رہتے تھے۔ کوالالمپور ملاقہ سے بہت مختلف تھا میرے آقا۔ وہاں عوام کے خراج کا پیسہ چوری کیا جا رہا تھا، مگر عوام کو خبر ہی نہ تھی۔ مگر وہاں بھی ایک آدمی ایسا تھا جس سے مجھے امید تھی کہ وہ سب سے مختلف ہے۔ اس نے نظریں موڑ دیں اور راجہ مراد کو دیکھا۔ وان فاتح اس کے پیچھے کھڑا تھا، مگر وہ مراد کو دیکھتی رہی۔ سب کی نگاہیں مراد کی طرف مڑی۔ مجھے یقین ہے وہی ایک ایسا شخص ہے جو ملاقہ کے لوگوں کے مسائل حل کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کو کھونے کا دکھ سہا ہے۔ مراد ہلکا سا مسکرایا اور سر قدرے جھکا لیا۔ تالیہ نے نظریں ذرا اٹھائیں، فاتح اسی کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نگاہ ملی، کیا نہ تھا ان نگاہوں میں؟ وہ ایک ایسا شخص ہے جو سیاست اور حکومت کے فن سے آشنا ہے،
ایک وہی ہے جو مجھے لگتا تھا کہ اگر میرے ملک کا سب سے طاقتور عہدہ سنبھال لے، وزیر اعظم بن جائے یعنی کہ بندھارا، تو میرے ملک کے اکثر مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس نے نظریں سلطان کی طرف موڑیں۔ اسی لیے میں واپس آئی ہوں تاکہ اس کو مضبوط کر سکوں، ان کی مدد کروں، ان کا داہنا بازو بن جاؤں، اور میں وہ سب کام کروں جس کے باعث وہ مجھ پر فخر کریں۔ پھر گردن فخر سے بلند کی، میں تاشا بنت مراد ہوں، میں کوئی عام عورت نہیں ہوں، اور میں چاہتی ہوں میرے ارد گرد موجود مرد مجھے کوئی بے مصرف خوبصورت عورت سمجھ کر نظر انداز نہ کر دیں۔ بورنگ پریٹی وومن، کرسی کے پیچھے کھڑے غلام نے مسکرا کر سوچا۔ تالیہ اب کھانا نکالنے لگی۔ سلطان جو سحر زدہ سا پھل کھانا بھول گیا تھا، آخر میں اس بات میں سر ہلانے لگا اور دوبارہ سے پھل اٹھا لیا۔ ذرا دیر کی خاموشی کے بعد راجہ مراد کھنکارا، آقا، شہزادی تاشا اپنا تعارف کروا چکی ہیں، اسی لیے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ میری ناقص رائے میں وزیر خزانہ کے لیے ابوالخیر سے بہتر نام کسی کا نہیں ہو سکتا۔ یہ میری ایک تجویز ہے۔ یان سوفو نے اتنی گہری سانس بھری کہ وہ سب اسے دیکھنے لگے۔ وہ دانت پر دانت جما کر مسکرائی، آقا، مراد راجہ کی ذہانت اور وفاداری پر کوئی شک کر بھی نہیں سکتا۔ ان کا تجویز کردہ نام بہت مناسب ہوگا، میں جانتی ہوں، لیکن ابوالخیر کے لیے اس عہدے سے زیادہ بہتر کام ہے جہاں ان کی قابلیت کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے نزدیک اس عہدے کو اگر سن باؤ کے حوالے کر دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ سن باؤ ملے نہیں ہیں، ایک چینی باشندے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ راجہ مراد نے فوراً ہاتھ اٹھا کے ملکہ کو ٹوکا۔ سن باؤ چینی حکومت کا ایک حصہ ہیں، ان کے اوپر بھی اگر ہم اپنے کاموں کی ذمہ داریاں ڈال دیں تو ہمارے دوست ملک چین کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی۔ ہمیں سن باؤ کو ایسے امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اپنے ذکر پر سن باؤ نے سر جھکا دیا تھا۔ ابوالخیر البتہ دلچسپی سے داڑھی کے بال نوچتا دونوں اطراف کے دلائل سن رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا۔ مرسل شاہ نے میز پر ہاتھ مارا تو ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ایک موم بتی نیچے گر گئی۔ فاتح فوراً آگے بڑھا اور موم بتی اٹھا کر سیدھی کھڑی کی، پھر واپس اپنی جگہ پر جا کھڑا ہوا۔ شہزادی تاشا کا کیا خیال ہے، اس عہدے کا اہل کون ہونا چاہیے؟ سلطان کے الفاظ تھے یا کیا؟ راجہ مراد کی مسکراہٹ غائب ہوئی، ملکہ کا رنگ اڑا۔ ابوالخیر نے برہمی سے بھویں بھینچی اور سن باؤ نے حیرت سے پہلے سلطان کو اور پھر تالیہ کو دیکھا۔ تالیہ نے رومال سے نزاکت سے لب تھپ تھپائے اور پلکیں اٹھائیں، پھر مسکرا کر نرمی سے بولی، آقا، مجھے اپنا خیال ظاہر کرنا ہے، تجویز پیش کرنی ہے یا مشورہ دینا ہے؟ مشورہ، مرسل نے بغیر سوچے سمجھے کہا۔ اچھا، مشورہ اگلے ہی لمحے نہیں دیا جا سکتا۔ آقا، آپ کے سامنے دو نام ہیں، ابوالخیر اور سن باؤ وانگ لی۔ مجھے ان دونوں شخصیات کا مطالعہ کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ اگر آقا مجھے صبح تک کا وقت دے دیں تو میں کل محل میں حاضر ہو کر خود آقا کو اپنا مشورہ سنا دوں گی۔ عمل کرنا یا نہ کرنا آپ کی ثوابدید پر منحصر ہوگا۔ ایسے ٹھیک ہے نا ملکہ؟ سادگی سے پلکیں چپکا کر یان سوفو کو دیکھا۔ وہ خون کے گھون بھر کر رہ گئی مگر جبراً مسکرائی، ہاں، یہ مناسب رہے گا، بالکل، کل صبح آپ مشاورت کے لیے تشریف لے آئیے گا شہزادی۔ مرسل شاہ اس سے نگاہیں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ ملکہ نے غیر آرام دہ پہلو بدلا۔ ابوالخیر نے خشمگین نگاہوں سے مراد کو گھورا، جس نے جواب میں دھیرج کا اشارہ کیا اور تالیہ کو دیکھا، مگر سنہرے بالوں والی شہزادی شاہی آداب کا خیال رکھے پوری توجہ سے قہوے کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ وان فاتح ہاتھ باندھے کھڑا مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بنگارا ملائیوں کے پہلے باب میں یہی لکھا تھا، مگر آگے کیا ہوگا اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ رات مزید گہری ہوئی، سیاہ ہوئی تو ابوالخیر کی حویلی سے چلتے قافلے بندھارا کے محل کے اندر پڑاؤ ڈالتے دکھائی دینے لگے۔ محل کے باہر بھگی رکی اور خادم نے دروازہ کھولا تو تالیہ پائیدان پر پیر رکھتی ایک شان سے نیچے اتری، لباس پہلوؤں سے اٹھایا اور قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ گھوڑے کی تیز ٹاپ قریب آ کر سنائی دی۔ وہ رک کر دیکھنے لگی۔ مراد راجہ اپنا سیاہ چمکدار گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا تھا، ماتھے پر سرخ پٹی بندھی تھی اور لمبے سیاہ بال ہوا سے پیچھے کو اڑ رہے تھے۔ وہ کھڑی رہی یہاں تک کہ وہ اس کے قریب آیا اور گھوڑا روک لیا، پھر ہاتھ سے اشارہ کیا تو تمام غلام اور کنیزیں دور ہٹتے چلے گئے۔ اچھا لگا تمہارا آنا، تمہاری باتیں بھی اچھی لگیں،
سلطان بھی کافی متاثر ہوئے تم سے۔ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اس نے نظریں جھکا کر نیچے کھڑی تالیہ کو دیکھا۔ وہ مسکرا دی۔ دونوں محل کی عمارت کے باہر کھڑے تھے۔ سلطان؟ کون سلطان؟ وہ بچہ جس کو تخت پر بٹھا دیا گیا ہے اور جو کھانے پینے اور موسیقی سے لطف اندوز ہونے کے بعد فارغ الاوقات میں آپ کے حکم کے مطابق شاہی حکم ناموں پر مہر لگا دیتا ہے؟ وہ سلطان؟ وہ ہمارے آقا ہیں تاشا۔ مراد کی مسکراہٹ غائب ہوئی، آواز میں گرج پیدا کی۔ تالیہ گردن اٹھائے اس کو دیکھتی رہی۔ چند ثانیوں کو قدیم ملاقہ کے اس محل کے سبزہ زار پر خاموشی چھا گئی۔ آسمان پر دمکتا چاند اور بادل بھی ٹھہر کر ان دونوں کو دیکھتے رہے۔ کیزیم 137۔ مراد کے ابرو نہ سمجھی اور کوف سے بھینچے۔ کیا؟ آپ نے مجھ سے پوچھا راجا کہ تمہاری اور ہماری دنیا میں کیا فرق ہے؟ صرف سیزم 137 کا فرق ہے۔ سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا اور ناک سے سانس اندر کھینچی۔ ابھی یہ عنصر ہوا میں شامل نہیں ہوا۔ مگر واپس چپتی نظروں سے باپ کو دیکھا۔ آج سے 500 سال بعد جب ایٹم بم بنے گا، پھٹے گا اور دوسری جنگ عظیم ہوگی تو یہ اس دنیا کی فضا میں شامل ہو جائے گا۔ کوالالمپور اور قدیم ملاقہ میں صرف سیزیم 137 کا فرق ہے، ورنہ خدا کی قسم دنیا تب بھی ایسی ہی ہوگی اور دنیا اب بھی ویسی ہی ہے۔ وہ ایک دم اتنی نفرت سے بولی کہ مراد اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہی لالچ، وہی حکومت ملتے ہی اپنی پسند کے آدمی اعلیٰ عہدوں پر لگانا، عوام کا خراج چوری کرنا، موروثی سیاست کرنا، باپ کی جگہ پر بغیر کوئی کامیابی حاصل کیے بگڑے بیٹے کو بٹھا دینا۔ آپ بندھارا نہیں ہیں راجا، آپ صرف ایک سیاستدان ہیں، اور یہ مت سمجھیں کہ میں سیاستدانوں سے پہلی دفعہ مل رہی ہوں۔ آخر میں استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جھٹکا تو گھوڑے پر بیٹھا مراد نیچے اترا، پیر رکاب سے آزاد کیے، گھوڑے کو تھپ تھپایا تو وہ ایک طرف بھاگ گیا، اور پھر وہ تالیہ کی طرف گھوما اور تحمل سے بولا، ایسے ہی ہوتا ہے، طاقت ملتی ہے تو شروع میں سب کے دماغ ایسے ہی اوپر جاتے ہیں۔ دھیرج تاشا، میرے ساتھ مل کر کام کرو۔ یان سوفو کے آدمی کو لگانے کا مطلب جانتی ہو؟ وہ سارا خزانہ لوٹ کے چین بھجوا دے گا۔ اگر تمہیں سلطان نے یہ طاقت دے ہی دی ہے کہ تم اس فیصلے میں اس کی معاونت کر سکو تو تمہیں وہ فیصلہ کرنا چاہیے جو اس ملک کے لیے اچھا ہو۔ ہم ایک چینی عورت سے سلطان کی شادی تو کروا سکتے ہیں، مگر سارا ملک بیچ کر اس کے حوالے نہیں کر سکتے۔ تالیہ اس بات پر مسکرا دی۔ جیسا کہ میں نے کہا، میری دنیا اور آپ کی دنیا ایک سی ہے راجا، مگر ان دو دنیاؤں میں آج بھی بڑے مقاصد کے لیے جینے والے نڈر اور اچھے لوگ موجود ہیں۔ یقین مانیے، آپ کی بیٹی اگر پہلے ان لوگوں میں سے نہیں تھی تو اب ہوگی۔ اب میں سیدھ میں چلتی ہوں اور آپ کو راجا کہہ کر پکارتی ہوں۔ آپ کو ایک اچھی بیٹی سے نہیں ڈرنا چاہیے راجا۔ اس نے نرمی سے مسکرا کر باپ کی کوہنی تھامی اور جیسے یقین دلایا، اور ان دو دنیاؤں میں سب برے ہاتھ سے اچھے لوگوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں میری بیٹی، وہ ہموار لہجے میں کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ اس کی کونی تالیہ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ شریفہ اپنے خوابگاہ میں آتے ہی تالیہ نے کنیز کو اشارہ کیا تو وہ فوراً دروازہ بھیڑ کر چلی آئی۔ جی شہزادی، آج رات تم باپا کے پاس جا کر ان کو یہ بتاؤ گی کہ میں ابوالخیر کے حق میں فیصلہ دینا چاہتی ہوں۔ تمہیں میری باتوں سے یہی لگتا ہے، ٹھیک؟ لیکن شہزادی، اگر آپ نے سن باؤ کے حق میں فیصلہ دے دیا تو وہ مجھ پر شک کریں گے۔ وہ متامل ہوئی۔ اپنے وزن سے زیادہ بھاری ضرب نہ لگاؤ شریفہ، جو کہا ہے وہ کرو۔ اس نے کنیز پر ایک برہم نظر ڈالی تو اس نے جلدی سے سر تسلیم خم کر دیا۔ تالیہ کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ اس کا دماغ مسلسل تانے بانے بن رہا تھا۔ حویلی کے باورچی خانے کے باہر وہ ایک کھلی جگہ پر بیٹھا تھا جہاں پانی کے ٹب بھرے رکھے تھے، اور وان فاتح دوسرے غلاموں کے ساتھ برتن دھو رہا تھا۔ غلام دبے لفظوں میں آج کے شاہی مہمانوں کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ جس نے جس کی جتنی جھلک دیکھی تھی وہ اس کو بڑھا چڑھا کر بتا رہا تھا۔ بندھارا کی حسین بیٹی گفتگو کا مرکز تھی۔ وہ جاتے وقت ایک غلام کو موتیوں کی مالا دے گئی تھی، اور ان موتیوں کی چمک باقی سب کی آنکھیں خیرہ اور دل مغموم کیے ہوئے تھی۔ فاتح مسکرا کر سر جھکائے برتن دھوتے سنے گیا۔ جلدی اندر آؤ، تمہیں مہمانوں کے لیے شوربہ لے کر جانا ہے۔ بوڑھا باورچی اجرت میں اس کے سر پر آ کر بولا تو فاتح نے چونک کر سر اٹھایا، گیلی چنگیر چھوڑ دی اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ مہمان تو جا چکے ہیں۔ سن باؤ
سن باؤ کو ابوالخیر نے شطرنج کی ایک بازی کے لیے روک لیا ہے، میں نے شوربہ تیار کر دیا ہے، تم لے جاؤ۔ بوڑھا کچھ بے چینی سے کہہ رہا تھا۔ فاتح نے سر کو خم دیا اور ہاتھ پہنچتا اندر آیا۔ سامنے لکڑی کی میز پر سنہری تشتری رکھی تھی جس میں سنہرا پیالہ سوپ سے بھرا ہوا تھا، ساتھ میں سنہرا چمچ بھی رکھا تھا۔ یہ کھانا ہضم کرنے کا شوربہ تھا جو رات گئے پیا جاتا تھا۔ کیا ہم اس پیالے میں پیش کریں گے؟ اور ان چاندی کے برتنوں کا کیا؟ جو کہا ہے وہی کرو، لے جاؤ اسے، بوڑھے نے ہاتھ جھلا کر کہا۔ فاتح میز کے قریب آیا۔ سوپ میں سے بھاپ تھوڑی بہت نکل رہی تھی۔ وہ کافی دیر پہلے ڈالا گیا تھا۔ ابھی اس نے باورچی خانے میں ابوالخیر کی آواز سنی تھی۔ وہ باورچی سے کچھ کہنے آیا تھا۔ سوپ کا پیالہ بھی پیتل کا تھا، نہ کہ چاندی کا۔ تشتری اٹھاتے ہوئے اس کا ذہن تیزی سے چلنے لگا۔ بوڑھا باورچی اڑی رنگت کے ساتھ وہیں نیچے بیٹھ گیا اور سر جھکائے آنکھیں میچ کر قرآنی آیات پڑھنے لگا۔ استغفار، توبہ، گلٹ۔ وان فاتح کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے آہستہ سے قدم آگے بڑھا دیے مگر ذہن اسی پیتل کے پیالے پر اٹک گیا تھا۔ کیا ابوالخیر سن باؤ کو زہر دینے جا رہا تھا؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی، مگر اب وہ رک نہیں سکتا تھا۔ وہ غلام تھا، اسے آگے جانا تھا۔ اس زمانے میں آرسینک بطور زہر استعمال ہوتا تھا۔ چاندی کے برتن میں آرسینک ملا کر کھانا اگر ڈالا جائے تو برتن سیاہ پڑ جاتا تھا اور زہر کی تشخیص ہو جاتی تھی۔ حفظان صحت کے اصولوں کے باعث بھی عمرہ اور اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ چاندی کے برتن استعمال کرتے تھے، کیونکہ چاندی جراثیم کو بھی مار دیتی تھی اور زہر کے بارے میں خبردار بھی کر دیتی تھی۔ دیوان خانے میں شام والی جگہ پر اسٹول کے ارد گرد وہ دونوں بیٹھے تھے، مگر اب پہلے جیسی شگفتگی ان کے مزاجوں میں نہ تھی۔ ابوالخیر خاموشی سے سن باؤ کا جائزہ لے رہا تھا، جو منہ پر 2 انگلیاں رکھے غور سے بساط کو دیکھ رہا تھا۔ آہٹ پر ابوالخیر نے فاتح کو آتے دیکھا تو سر کو خم دیا۔ ادھر رکھ دو۔ چند گز کا فاصلہ میلوں کا ہو گیا تھا۔ وہ بھاری قدم اٹھاتا قریب آیا اور جھک کر اسٹول پر تشت رکھا، ایسے کہ اس کی پشت ابوالخیر کی طرف تھی اور چہرہ سن باؤ کی طرف۔ سن باؤ نے شطرنج سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ فاتح نے سیدھے ہوتے ہی آنکھوں کو پہلے پیالے پر جھکایا، پھر سن باؤ کو دیکھا اور ہونٹوں کو نو میں گول کر کے سر کو خفیف سا جنبش دی۔ نہیں۔ سن باؤ چونکا۔ فاتح نے نظریں جھکا دی اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ سن باؤ بظاہر شطرنج کو دیکھنے لگا، مگر اس نے تھوک نگلا تھا۔ لمحے بھر کا کھیل تھا، جیسے برسوں کا احسان چڑھا گیا۔ فاتح رامدل خاموشی سے چلا آیا۔ دروازے کے پاس رک کر اس نے اوٹ سے دیکھا۔ سن باؤ اب مہرہ اٹھا کر چال چل رہا تھا۔ بظاہر بے دھیانی میں مخالف پیادہ مار کر اس نے گوٹ کو اسٹول پر رکھنا چاہا تو پیالے کو ہاتھ لگا۔ نازک پیالہ کنارے پر رکھا تھا، فوراً لڑک گیا۔ سارا سوپ نیچے چھلک گیا۔ ابوالخیر جہاں دھک سے رہ گیا وہیں سن باؤ پریشانی سے کھڑا ہو گیا۔ فاتح نے سکون کا سانس لیا۔ ابوالخیر غلاموں کو پکار رہا تھا۔ وہ فوراً کپڑا لیے اندر لپکا، اسٹول کے قریب پنجوں کے بل بیٹھا۔ اس نے فرش صاف کیا، اوندھے پڑے پیالے کو تشت میں رکھا۔ تازہ شوربہ لے آؤ، جلدی۔ ابوالخیر نے برہمی سے حکم دیا، مگر سن باؤ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں اب چلتا ہوں، کافی تھک گیا ہوں۔ وہ اٹھ کے شائستگی سے معذرت کرنے لگا۔ ابوالخیر جبراً مسکرا کر کھڑا ہوا اور اس سے مصافحہ کیا۔ میں معذرت خواہ ہوں وانگلی، اس غلام نے ٹھیک سے پیالہ رکھا نہیں تھا، اگر تم ذرا دیر بیٹھ جاتے تو۔ نہیں، میری اپنی غلطی ہے، مجھے چال چلتے ہوئے احساس نہیں ہوتا کہ میرے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، اس نے سادگی سے کہہ کر ابوالخیر سے ہاتھ ملایا۔ فاتح خاموشی سے سر جھکائے تشت اٹھائے کھڑا ہو گیا۔ جس وقت وانگلی باہر اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہا تھا، فاتح باورچی خانے کے دروازے پر کھڑا تھا جو سامنے صحن میں کھلتا تھا۔ سن باؤ وانگلی نے رکاب میں پیر ڈالتے ایک نظر دور کھڑے سینے پر بازو لپیٹے نظر آتے غلام کو دیکھا اور سر کو ہلکا سا خم دیا۔ تشکر، احساس مندی، ممنونیت، کیا تھا جو اس کی آنکھوں میں نہیں تھا؟ فاتح نے محض آنکھیں بند کر کے کھولی۔ اسپات کا اشارہ، چہرے کو سپاٹ رکھا۔ وانگلی گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایڑ لگا دی۔ وہ اس کے قدموں کی دھول کو کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ سلطان مرسل شاہ کا سلطنت محل بالکل ویسا ہی تھا جیسا آج کے ملاکا میں تھا۔ فرق یہ تھا کہ 16ویں صدی میں پرتگالیوں نے جب ملاکا پر قبضہ کیا اور مسلمان سلطنت کا خاتمہ کیا تو بہت سی دوسری چیزوں اور عمارتوں کے ساتھ اس محل کو بھی جلا ڈالا
اب ملائیشیا میں کچھ سال پہلے پرانی کتابوں، نقشوں اور تاریخی اوراق سے محل کا نقشہ اور پینٹنگز ڈھونڈ کے اکٹھی کی گئیں اور ان کو سامنے رکھ کر ہو بہو ویسا ہی محل تعمیر کیا گیا جو کہ اب ایک میوزیم ہے۔ ملکہ یان سوفو بیدار ہونے کے بعد آج اجرت میں تیار ہوئی تھی۔ رات سلطان اس سے بات کے بغیر ہی اپنی خوابگاہ میں چلا گیا تھا۔ سلطان کا حصہ الگ تھا اور محل کا حرم الگ۔ ملکہ حرم کی نگران تھی، وہ حرم میں رہتی تھی، مگر آج صبح وہ وقت سے پہلے تیار ہو کر حرم سے باہر نکل آئی اور اپنی کنیزوں کی میت میں محل کے مرکزی حصے تک آئی۔ درمیان میں وسیع و عریض لان پھیلا ہوا تھا۔ وہ سنگھار زدہ چہرے پر پریشانی طاری کیے دربار کی طرف جا رہی تھی کہ دیکھا سامنے راہداری میں راجہ مراد چلتا آ رہا ہے۔ اس کا رخ بھی دربار کی طرف تھا۔ یان سوفو کے ماتھے پر بل پڑے، لب بھینچ کر تیزی سے آگے آئی اور دربار کے دروازے پر راجہ کا راستہ روک دیا۔ وہ جو کمر پر ہاتھ باندھے سنجیدہ صورت بنائے چلتا جا رہا تھا، چونک کر رکا، پھر اسے دیکھا تو سر پورا جھکا کر اٹھایا۔ ملکہ، صبح ہی صبح آقا سے ملنے جا رہے ہیں آپ راجہ؟ مراد دھیرے سے مسکرایا۔ میں تہجد پڑھتے ساتھ ہی البور سونگائی چلا گیا تھا، وہاں سے واپسی پر اپنے محل جانے کے بجائے سیدھا ادھر آ گیا۔ آقا کو میری ضرورت ہوگی، یا شاید آپ جلد از جلد آقا سے مل کے ان کے فیصلے پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی، مگر آپ کو اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا کیونکہ میں پہلے آقا کے پاس جا رہی ہوں۔ جیسے آپ کا حکم ملکہ۔ اس کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے مراد نے سر جھکا کر اٹھایا۔ یان سوفو مسکرا کر آگے بڑھی اور دربار کے دروازوں کے سامنے کھڑے پہرےداروں کو حکم دیا، آقا کو خبر کرو۔ معذرت ملکہ، مگر آقا مصروف ہیں۔ جہاں یان سوفو ٹھٹکی، وہیں پیچھے کھڑے مراد نے بھی چونک کر اس طرف دیکھا۔ ابھی تو درباری اور وزراء بھی تشریف نہیں لائے تو پھر آقا کس کے ساتھ مصروف ہیں؟ شہزادی تاشا آئی ہوئی ہیں ملکہ، آقا نے کہا ہے آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ یان سوفو کا چہرہ خفت اور غضب سے سرخ پڑنے لگا، مگر وہ پیچھے مڑ کے مراد کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ اندر دربار مستطیل سا تھا، دونوں اطراف اونچی شاہی کرسیوں کی قطاریں لگی تھیں جو خالی تھیں۔ آخر میں چبوترے پر بڑا سا شاہی تخت رکھا تھا۔ تخت پر مرسل اپنی پوشاک پھیلائے بیٹھا تھا، ٹوپی اور تاج سر پہ تھا۔ وہ دل جمعی سے اپنے سامنے کھڑی تالیہ کو دیکھ رہا تھا، جو رات ہی کی طرح بناؤ سنگھار سے لیس تھی، مگر آج لباس سفید اور ہلکا زرد تھا۔ بال گھنگریالے کر کے کاندھے پہ آگے کو ڈال رکھے تھے۔ مؤدب تھی سامنے کھڑی، وہ کہہ رہی تھی، آپ کو چناؤ خود کرنا ہے آقا۔ میرا بہترین مشورہ تو یہ ہے آپ یہ فیصلہ کسی دوسرے کی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ خود لیں۔ آپ بیٹھ جائیے شہزادی، وہ بے ساختہ سا بولا۔ آقا، وہ مسکرائی، یہ ملکہ کی جگہ ہے، یہاں بیٹھنا شاہی آداب کے خلاف ہے، مجھے معاف کیجیے گا، میں کھڑی ٹھیک ہوں۔ پھر آپ ہی بتائیے مجھے کس کا انتخاب کرنا چاہیے۔ مرسل نے گہری سانس لی۔ وہ آگے ہو کر بیٹھا تھا اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ وانگ لی بہت ایماندار اور اچھا آدمی ہے، وہ پوری دنیا گھوما ہے، ہر طرح کے لوگوں سے ملنے کا تجربہ رکھتا ہے۔ وہ ابھی ایک لمبا عرصہ ملاقہ میں رہے گا، جبکہ ابوالخیر کو تجارت اور حساب کتاب کا بہت تجربہ ہے۔ اس کے ملاقہ میں ہر اونچے شملے والے سے تعلقات ہیں اور وہ بہت ذہین بھی ہے، یعنی دونوں ہی اچھے ہیں، مگر دونوں کو تو نہیں رکھا جا سکتا، کسی ایک کو منتخب کرنا ہوگا۔ آقا، بات یہ ہے کہ وانگ لی کبھی نہ کبھی چین چلا جائے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم کسی ایسے آدمی کو رکھیں جو ملاقہ میں ہی رہے اور جس کی قبر بھی اسی ملک میں بننی ہو، تاکہ ہمیں اس کی وفاداری پر شک کرنے کا جواز ہی نہ ملے۔ وہ دھیرے دھیرے سمجھا رہی تھی، فیصلہ آپ کو کرنا ہے، جیسے آپ چاہیں، جو آپ بہتر سمجھیں، مگر میری رائے میں۔ دربار کے دروازے کھلے تو باہر کھڑی ملکہ اور مراد تیزی سے اس طرف گھومے۔ چند وزراء اور درباری جو پہنچ چکے تھے وہ بھی سیدھے ہوئے۔ مرسل شاہ اور تالیہ ساتھ چلتے ہوئے باہر آئے۔ مرسل نے ہاتھ کمر پر باندھ رکھے تھے اور گردن اکڑا کر چل رہا تھا، جبکہ تالیہ لباس دونوں پہلوؤں سے اٹھائے مسکراتی ہوئی باہر آ رہی تھی۔ ملکہ کو دیکھ کر فوراً جھکی۔ ملکہ، یان سوفو نے اپنی ناپسندیدگی چھپانے کی زحمت بھی نہیں کی، گھور کر مرسل کو دیکھا، مگر وہ اس طرف متوجہ نہیں تھا۔ بندھارا، مرسل نے اٹھی گردن کے ساتھ حکم جاری کیا، تم وزیر خزانہ کی تعیناتی چاہتے تھے نا؟
مراد نے جی آقا کہتے ہوئے ایک بے چین نظر تالیہ پر ڈالی۔ سرکاری دستاویز بنوا کر لے آؤ، میں ابوالخیر کو ملاقہ کا نیا وزیر خزانہ مقرر کرتا ہوں۔ جہاں مراد کے لبوں سے ایک تھکی ہوئی سانس نکلی، وہیں یان سوفو کی آنکھیں بے یقینی اور غصے سے پھیلیں۔ مگر آقا، وہ منائی۔ تالیہ اور مراد نے فاتحانہ مسکراتی نظروں کا تبادلہ کیا۔ شہزادی تاشا آج سے دربار کا حصہ ہوں گی، میری خاص مشیر کے طور پر۔ میں چاہتا ہوں ان کو جلد از جلد ان کی کرسی زور دیا اور قلم دان مہیا کر دیا جائے۔ مراد نے مسکرا کر سر جھکایا۔ جو حکم آقا، میں ابھی بندوبست کر دیتا ہوں۔ سامنے برآمدے میں کھڑے وزراء اور درباریوں نے مسکرا کر مبارک سلامت کی آوازیں بلند کی۔ تالیہ نے مسکرا کے سر جھکا کر مبارکباد قبول کی، پھر مرثد شاہ کی طرف دیکھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک عرض کروں آقا۔ یان سوفو تندہی سے اسے گھور رہی تھی، مگر کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ مرسل مسکرا کر حوصلہ افزائی سے بولا، کہیے شہزادی۔ اس کی گردن آج پہلے سے زیادہ اٹھی ہوئی تھی۔ میں شاہی مشیر کے طور پر اپنا پہلا حکم جاری کرنا چاہتی ہوں۔ مراد کی مسکراہٹ سمٹی، چونک کر اسے دیکھا۔ وہ واضح الجھا ہوا نظر آتا تھا۔ بالکل، جو آپ مناسب سمجھتی ہیں، کہیے۔ تالیہ نے چہرہ برآمدے میں کھڑے درباریوں اور وزراء کی طرف موڑا۔ وہ سب قیمتی پوشاک اوڑھے، خوبصورت پتھروں سے مزین ٹوپیاں پہنے کھڑے معزز افراد تھے۔ ان کی نگاہیں ان کے درمیان کھڑے ایک بوڑھے آدمی پر رکیں، جو ہاتھ میں کاغذوں کا دستہ اٹھائے ہوئے تھا۔ سیرل بن مرلی صاحب، آپ شاہی مورخ ہیں اور ملاقہ کی تاریخ لکھ رہے ہیں۔ اس کا پکارنا تھا کہ سب کو سانپ سونکھ گیا۔ گردنیں اس کی طرف مڑی۔ سیرل اچنبھے سے آگے آیا۔ جی شہزادی۔ جہاں وہ حیران تھا، وہیں ہلکا سا خوف زدہ بھی۔ حکومت ملتے ہی یہاں سب طاقت کے اظہار کے پہلے قدم کے طور پر کسی کی گردن مار دیتے تھے۔ کیا آپ نے قدیم مصر پہ لکھی کتابیں پڑھی ہیں؟ ہاں، نہیں شہزادی، مگر آپ قدیم یونان کی تمام جنگوں کی تاریخوں سے واقف ہیں؟ نہیں، مگر اور آپ کو ہندوستان کے شاہی خاندان کا 14 نسلوں تک کا شجاع زبانی یاد ہے؟ نہیں، لیکن آپ کو آپ کی شاہی ملازمت سے برخاست کیا جاتا ہے سیرل۔ آج سے آپ آزاد ہیں۔ وہاں ٹھنڈی خاموشی چھا گئی تو وہ گہری سانس لے کر بولی، بے فکر رہیے، میں آپ کی گردن مار دینے کا حکم نہیں جاری کروں گی۔ تاشا کو اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے کسی کا خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تاشا کے پاس انگلی سے دماغ پر دستک دی، یہ ہے۔ پھر وہ ذرا سا مسکرائی۔ آپ آزاد ہیں۔ میں شاہی سپاہیوں کو حکم جاری کرتی ہوں کہ عزت و اکرام سے آپ کو آپ کے محل سے رخصت کر دیں۔ آپ شہر چلے جائیے اور کوئی نیا کام ڈھونڈیے۔ یان سوفو تن فن کرتی آگے آئی۔ کیا کسی کو نوکری سے اس لیے برخاست کر دینا چاہیے کہ اس کو یونان کی تاریخ نہیں معلوم؟ آپ کو معلوم ہے ملکہ، وہ اسی روانی سے بولی تو یان سوفو کا سانس اٹک گیا۔ چہرہ توہین سے سرخ ہوا۔ چند عزیزین، یہاں تک کہ مراد نے بھی تادیبی نظروں سے تالیہ کو گھورا، مگر وہ مرسل شاہ کی طرف متوجہ تھی۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو آقا کے پاس صرف مسائل لے کر آتے ہیں، میں مسائل کا حل لے کر بھی آتی ہوں۔ پچھلے دنوں میں نے اپنے کتب خانے میں ایک ایسے نوجوان خادم کو پایا ہے جو کتابیں پڑھنے اور لکھنے سے شغف رکھتا ہے۔ وہ بنگارا ملایو نامی ایک کتاب لکھ رہا ہے۔ میں اس کی تحریر سے بہت متاثر ہوئی ہوں اور چاہتی ہوں اسے شاہی مورخ مقرر کر دیا جائے، اور پھر جو تاریخ وہ لکھے گا، آقا کی شان میں جو قصیدے اس کے قلم سے تحریر ہوں گے، وہ صدیوں تک سلطنت ملاکہ کے لوگوں کو زبانی یاد رہیں گے۔ وہ اپنے کام میں اتنا ماہر ہے آقا کہ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ اس کے لکھے الفاظ کو قیامت تک کے لیے امر کر دے گا، اور ایک وقت آئے گا جب ملاکہ کے بچے مدرسوں میں نصاب کے طور پر ہمارے آقا کے قصے پڑھ کر بڑے ہوں گے۔ آقا کے ذکر کے بغیر کسی شخص کی تعلیم مکمل نہیں ہو سکے گی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو شاہی مورخ مقرر کر دوں آقا۔ وہ جتنی نرمی اور ادب سے بات کر رہی تھی، وہاں کھڑا ہر شخص محو ہو کر سن رہا تھا۔ اس کا تعارف سن کر اچھا لگا مجھے۔ اس کو بلاؤ اور مورخ کا قلم دان اس کے سپرد کر دو مراد۔ راجہ کو حکم جاری کرنے کے بعد تالیہ سے خوشگوار لہجے میں پوچھا، ویسے اس کا نام کیا ہے؟ تالیہ طمانیت سے مسکرائی، ایڈم بن محمد۔ دربار برخاست ہوتے ہی یان سوفو تن فن کرتی اپنے کمرے میں واپس آئی۔ تمام غلاموں کو اس نے باہر بھیج دیا اور ایک چینی عہدیدار کو اپنے پاس بلایا۔
جب وہ دونوں کمرے میں تنہا رہ گئے تو وہ اس کے قریب آئی اور چبا چبا کر کہنے لگی، شہزادی تاشا خود کو راجہ مراد کی بیٹی، اس کی کسی چینی بیوی کی اولاد کہتی ہے۔ جس شہر کا نام اس نے بتایا تھا، تم ابھی چین جاؤ اور اس شہر کا دورہ کرو، ایک ایک شخص سے مراد کی بیٹی تاشا کے متعلق پوچھو۔ میں جاننا چاہتی ہوں یہ کون ہے، کیا یہ واقعی شہزادی ہے یا کوئی کرائے کی عورت جسے مراد نے میرے خلاف تیار کر کے مرسل کے پاس بھیجا ہے۔ وہ دانت پیس کر کہہ رہی تھی، اس کی رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ استبل سے تازہ دم گھوڑا لو، سفر کا سامان باندھو اور فوراً ابھی نکل جاؤ۔ وفادار چینی عہدیدار نے فوراً سر جھکایا، جو حکم ملکہ، اور تیزی سے باہر کو لپکا۔ ادھر ابوالخیر کے باورچی خانے میں کھڑے چاول صاف کرتے فاتح نے سر اٹھا کر ایک بوڑھے باورچی کو مخاطب کیا، آج کیا تاریخ ہے؟ بوڑھا جو مصروف انداز میں سبزے کے پتے نکال رہا تھا، تاریخ بتا کر سرسری سا پوچھنے لگا، کیوں؟ آج کے دن کیا ہونا ہے؟ فاتح سوگواریہ سے مسکرایا، آج کے دن شہزادی تاشا نے ایڈم بن محمد کو شاہی مورخ مقرر کیا تھا۔ وہ ایڈم بن محمد جس نے بنگارا ملایو نامی کتاب لکھی تھی، جو 600 سال بعد بھی نصاب میں پڑھائی جاتی رہے گی۔ آدم بن محمد، دل میں سوچ کر وہ مسکرایا اور سر جھٹکتے ہوئے چاولوں پر جھک گیا۔ بندھارا کے محل میں شہزادی تاشا کے کمرے کے پردے ہٹے تھے اور دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ سلطان محل سے واپسی پر وہ سیدھی کمرے میں آ گئی تھی اور بستر کنارے پر بیٹھی مسکرا کر ایڈم کا متوقع رد عمل سوچ رہی تھی، جو اپنے مورخ بن جانے کی خبر سن کر دینے والا تھا۔ اسے بار بار ہنسی آ رہی تھی، مگر کنیزوں کی موجودگی کے باعث وہ اسے دبائے ہوئے تھی۔ کنیزیں اور غلام اس سامان کو اس کے کمرے میں رکھ رہے تھے جو مرسل شاہ نے تاشا کے گھر جاتے ہی بھجوایا تھا۔ خالص ریشم، شہد، موتیوں کی مالائیں اور تالیہ نے وہ مخملی ڈبی کھولی۔ ایک قیمتی انگوٹھی، اس پر آنسو شکل کی سرخ یاقوت جڑا تھا، جو ننھے ہیرے آنسو کے کنارے پہ لگے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت اور سحر انگیز تھی کہ چند لمحے کے لیے وہ شل رہ گئی، پھر لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اس نے انگوٹھی نکالی اور انگلی میں پہنی۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر لہرایا، ایک خواب۔ رات کا سیاہ آسمان تھا، چاند چمک رہا تھا، پہاڑی کا راستہ دشوار گزار اور پتھریلا تھا، اونچا نیچا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چل رہے تھے، تالیہ آگے تھی، ایڈم پیچھے۔ لباس اندھیرے کے باعث ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا تھا، بس تاریکی میں گویا دو ہیولے تھے جو اوپر چڑھتے جا رہے تھے۔ تالیہ کے ہاتھ میں وہی سرخ یاقوت والی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ چہ تالیہ، وہ پیچھے سے ہانپتا ہوا بولا تو تالیہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کیا ایڈم، آپ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ میں ہم دونوں کو بہت امیر کرنے جا رہی ہوں ایڈم۔ وہ چلتے چلتے رک گیا۔ کیسے؟ وہ پلٹی اور چمکتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تاشا کے خزانے سے، جسے ہم دونوں کھود کر نکالیں گے۔ کیا؟ وہ حیران رہ گیا۔ کیا تم اب بھی نہیں سمجھے ایڈم کہ تاشا نے اس دیوار پر نظم کیوں لکھی تھی؟ وہ مسکرائی۔ کیوں؟ تاکہ ایڈم اور تالیہ اس دیوار تک جائیں اور وہاں مدفن خزانے کے راز کو کھود لیں۔ ہم دنیا کے سب سے طاقتور لوگ بن جائیں گے ایڈم۔ اور وان فاتح؟ وہ پوچھ رہا تھا مگر تصویر دھندلی پڑتی گئی۔ وہ چونکی، خواب ٹوٹا۔ اس نے بے یقینی سے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو دیکھا۔ یہی انگوٹھی اس نے خواب میں بھی پہن رکھی تھی۔ وہ سمجھی تھی کہ خواب کی تعبیر اس دن ہو گئی تھی جس دن ایڈم اور وہ مل کر سنباؤ کے گھر جا کر خزانے کو نکالنے کا سوچ رہے تھے، مگر نہیں، اس کے خواب ہو بہو مستقبل کا عکس ہوتے تھے۔ یعنی یہ منظر ابھی آنا تھا، یہ مستقبل تھا۔ یعنی اس نے بے یقینی سے سوچا، خزانہ واقعی اپنا وجود رکھتا ہے؟ خزانہ ہے، خزانہ واقعی ہے۔ تالیہ کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے، اس کی آنکھیں ایک دم چمکی۔ وہ چابی لے کر جب ایڈم اور فاتح کے ساتھ واپس جائے گی تو وہ خالی ہاتھ نہیں جائے گی۔ خزانہ اس کا تھا، صرف اس کا، اور وہ اسے لے کر قدیم ملاقہ سے واپس چلی جائے گی۔